جی رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم نے ٹائم دیا جی این اسپیشل کے لیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ الیکشن تو ہو چکا ہے اور اس کے بعد ابھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں وفاق میں، تو یہ بتائیے گا سیاسی استحکام تک کہاں تک جو ہے وہ قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں، سیاسی استحکام جو ہے وہ پارلیمنٹ کو تو اس وقت حاصل ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ 2002 کے بعد یہ تیسری پارلیمنٹ ہوگی کہ جس نے اپنی چوتھی، 2 سے 7، پھر 7 سے 13، 13 سے 18 اور 18 سے 24، تو یہ ان 4 کے بعد 5ویں پارلیمنٹ ہوگی جو اپنی مدت پوری کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے 2002 میں جو الیکشن ہوا، اس کے بعد 2007 میں ہوا، اس کے بعد 2013 میں ہوا، اور اس کے بعد چوتھا الیکشن جو ہے 2018 میں ہوا، تو تمام پارلیمنٹس نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری کی۔ تو یہ ایک پریسیڈنٹ، یہ ایک روایت جو ہے وہ کافی بن چکی ہے یا مضبوط ہے۔ باقی جہاں تک کسی گورنمنٹ کے اسٹیبل ہونے یا گورنمنٹ کے سموتھ فنکشننگ افیکٹو ہونے کا تعلق ہے، تو اس میں صرف پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر موجود جو قوتیں ہیں وہ صرف وہی میٹر نہیں کرتی، اس میں کچھ چیزیں اور بھی جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں، کچھ اور قوتیں بھی میٹر کرتی ہیں۔ تو اس لیے پارلیمنٹ کی جو اندرونی کہانی ہے اس کے مطابق تو یہ کولیشن پارٹنرشپ جو ہے یہ بڑی ایزی پارٹنرشپ ہوگی، کیونکہ ٹوٹل 2 یا 3 اس کے جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ پارٹنر ہوں گے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے تو ان کے پاس نمبر پورا ہے، اگر ایم کیو ایم ساتھ ہوتی ہے تو نمبر کمفرٹیبل ہے، دوسری 2-3 جو ہے وہ چھوٹے پارٹنرز ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ کمفرٹیبل جو ہے وہ رہیں گے۔ تو اگر جو میجر پارٹنر ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ تھوڑا جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا، لیکن جو ترتیب بن رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوگی، اگر پی ایم ایل این پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ہے، اسی طرح گورنرز ہیں کیبنٹ میں، چلیں فی الحال وہ نہیں ہیں، اگر نہ بھی ہوں تو پھر بھی جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین کی صورت میں وہاں پہ موجود ہوں گے، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ موجود ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سیاسی استحکام کا تقاضا کرتے ہیں اور سبھی کو اس بات کا ادراک ہے، تو اس لیے پاکستان کی اکانومی کو اٹھانے اور اسے جو ہے وہ اس دلدل سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ سبھی اپنا جو ہے وہ ذاتی اور سیاسی مفاد یا پارٹی مفاد کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا، یہ نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون نے کیا اپنے جو ہے وہ باقاعدہ پورے اپنے نمبرز کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یا پھر مجبوری کے تحت جو ہے وہ حکومت لی جا رہی ہے؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے آج کہا ہے کہ ہماری پریورٹی پی ٹی آئی تھی لیکن انہوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے ہم نون لیگ کے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ خورشید شاہ صاحب نے درست کہا ہے، یہ ان کی پرائورٹی تھی اور انہوں نے اس کا اظہار برملا کیا تھا، بلکہ انہوں نے آفر کیا تھا پی ٹی آئی کو کہ وہ ان سے بات کرے، لیکن پی ٹی آئی نے جو ہے وہ حسب معمول حسب روایت جو ہے وہ انکار کیا بات کرنے سے۔ تو اب یہ 3 پارٹی جو ہیں جو مرج ہوئی ہیں اس الیکشن میں، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کی صورت میں اور پیپلز پارٹی، ان 3 میں سے 2 کا ملنا جو ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گورنمنٹ بن نہیں سکتی، تو یہ پھر مجبوری تو ہے یہ۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ جو معاشی استحکام، جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی، بڑا مشکل فیصلے لیے تھے پی ڈی ایم کی حکومت نے، ڈیفینیٹلی ملک کی خاطر لیے تھے،
تو ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم 2 حکومت بن رہی ہے، پھر آپ کو اس سے بھی زیادہ مشکل فیصلے لینے ہوں گے، تو اس سے سیاسی نقصان نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں جی، اگر ایک طرف سیاسی نقصان ہے اور دوسری طرف ملک کا نقصان ہے تو اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے. وہی کرنا ہوگا جو ملک کے لیے بہتر ہے. ملک ہے تو پھر ہم بھی ہیں، ہماری سیاست بھی ہے، سیاسی جماعت بھی ہے. سر ایک بہت زیادہ مسلم لیگ نون کا ورکر اس بات سے بڑا مایوس ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر سے آئے تھے، قائد تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بیک سٹیپ کر لیا اور شہباز شریف صاحب کو پھر وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا. تو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیبوریشن تھی تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں آگے آئے؟ ہاں نہیں، میاں نواز شریف صاحب کا شروع سے ایک ان کی سوچ تھی کہ وہ اسی صورت میں کہ جب ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی پی ایم ایل این کے پاس ہوگی تو وہ جو ہے وہ گورنمنٹ فارم کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس کا بہت اوپنلی اظہار کیا تھا ایک سے زیادہ موقعوں کے اوپر کہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے سمپل میجورٹی رکھنے والی ایک ایسی گورنمنٹ جو ایک جماعت سے ہو، اس کا قیام ضروری ہے. تو پھر وہ اپنی اس بات کو ڈینائی کر کے کولیشن گورنمنٹ میں آتے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے تھوڑا امبیرسنگ تھا یا مشکل تھا. دوسرا یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کو چلانے کا جو ایکسپیرینس یا ایکسپرٹیز جو حاصل کی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، تو اس کا بھی اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو انہوں نے بہت اچھی 13 جماعتوں کی کولیشن گورنمنٹ انہوں نے چلائی. اب تو ٹوٹل 2 ہیں یا 3 ہیں. تو ان وجوہات کے اوپر پارٹی نے اپنا فیصلہ جو اس کو ریویو کیا. اچھا سر، بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کا کہا اور پھر لکھا بھی، اور اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چل پڑی کہ عام لوگ بھی جو آئی ایم ایف کو میل کرنا شروع ہو گئے. تو اس سے پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثر ہوگا ان کے لیٹر لکھنے سے یا اس طرح کی کمپین سے؟ دیکھیں جی، دعا ہے اور کوشش بھی ہوگی کہ ان کے اس انتہائی جو ہے وہ ذاتی مفاد پہ مبنی گھٹیا اقدام سے پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو. لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ پھر ساری ذمہ داری ان پہ ہوگی، اور اپنے ذاتی مقاصد یا سیاسی مقاصد کی خاطر ملک کے خلاف کوئی اقدام کرنا جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ، میں کسی کو غدار تو نہیں کہتا لیکن حب الوطنی نہیں ہے. اور ان کا یہ اقدام جو ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اللہ کرے کہ ان کی یہ جو ہے وہ گھٹیا کوشش جو ہے وہ ناکام ہوگی. لیکن اگر فرض کریں کہ کامیاب ہوتی ہے تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں واضح اکثریت سے جو ہے وہ اقتدار میں آ چکی ہے، اسپیکر آپ کے منتخب ہو چکے ہیں، تو کیا جو سیاسی قیدی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ریلیف ہوگا یا پھر وہی پالیسی ہوگی جیسے پہلے نگران حکومت کی پالیسی چل رہی نہیں، تھی؟ سیاسی قیدی ہونا ہی کوئی نہیں چاہیے. بالکل ہمارا تو یہ بالکل موقف ہے کہ وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جس کے حکومت میں سیاسی قیدی ہوں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ پہلی بار وزیر وزارت اعلیٰ کے منصب پہ آ رہی ہیں. دیکھیں یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ پنجاب کی ایک بیٹی نے جو ہے وہ، بلکہ اگر دونوں طرف کے پنجاب کی بات کی جائے تو میرا خیال شاید یہ بھی درست ہوگی کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ پنجاب کی ایک بیٹی جو ہے وہ اس نے یہ ذمہ داری جو ہے یہ سنبھالی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک تاریخی واقعہ کے طور پہ جو ہے اسے یاد رکھا جائے گا، اور ہمیں امید بھی ہے اور ہم اس کے لیے پوری کوشش بھی کریں گے. پارٹی اور پارٹی میں موجود ہر فرد جو ہے وہ اس بارے میں پوری طرح سے پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ کامیاب ہوں. اور پی ایم ایل این جو اسے پنجاب میں تھوڑا جو ہے وہ ایک ڈیمیج ہوا ہے
تو اس کو بھی ریکور کیا جائے، اور دوبارہ سے جو ہے وہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی لوگوں میں ایک اس کا اثر، اس کی جو ہے وہ فالوئنگ تھی، اس کو جو ہے وہ واپس لیا جائے، اور پنجاب کی ترقی کا وہ سفر جو 2017-18 میں رکا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ لاسٹ کویشچن ہے رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو کیا پارٹی کی جانب سے آپ کے الیکشن لوز کرنے کے بعد کوئی آفر کی گئی ہے یا ضمنی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ اور فیصلہ آباد سے سر مسلم لیگ نون کو کیوں اتنا بڑا جھٹکا لگ گیا؟ کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے ٹکٹوں میں یا پھر کیا مسئلہ بنا؟ دیکھیں، فیصل آباد کے رزلٹ سے متعلق تو یہ ہے کہ فیصل آباد جو ہے وہ بنیادی طور پہ مزدور اور چھوٹے دکاندار کا شہر ہے، خاص طور پہ پاور لوم کی صنعت سے منسلک ہے۔ پاور لوم چلتی ہے تو فیصل آباد بھی چلتا ہے۔ جی تو ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی نے، اور خاص طور پہ جو بجلی کے بلز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ تو اس کا افیکٹ تو خیر پورے پنجاب میں، پورے ملک میں ہوا ہے، لیکن شاید پاکستان فیصل آباد میں زیادہ افیکٹ ہوا ہے، اور وہ پھر اس طرح سے ریفلیکٹ بھی ہوا ہے۔ جی تو ایک تو یہ وجہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے بڑا ووٹ دیا ہے۔ جی جی اب اگر میرے حلقے کی بات کی جائے تو میں 1,06,000 ووٹ لے کے 5 سال ایم این اے رہا ہوں۔ جی اب میں نے 1,13,000 ووٹ لیے ہے۔ فیصلہ تو وہی 10-15 ہزار کے ووٹ کا ہی ہے نا۔ جی جی تو ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ان کی بھی تو ایک رائے ہے، وہ بھی تو فیصل آباد کے شہری ہیں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ضمنی الیکشن، ضمنی الیکشن یا میرے متعلق تو دیکھیں، میری ایک سیاسی ورکر کے طور پہ تو یہ سوچ ہے، اور میں نے پارٹی کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن جہاں پہ کہیں بھی ہے وہاں کے لوگوں کا حق ہے۔ ہم نے اپنا رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کر لیا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ادروائز کوئی اور ذمہ داری جو ہے وہ نہیں نبھا سکتا۔ ہاں، لیکن بہرحال پارٹی اس بارے میں جو فیصلہ کرے، کیونکہ پارٹی ملک بھی اس وقت مشکل میں ہے، اور پی ایم ایل این بھی اس وقت جو ہے وہ اپنے مشکل حالات سے جو ہے وہ گزر رہی ہے، اسے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ افیکٹولی جو ہے وہ جوڑنے اور آگے بڑھنے کا جو ہے وہ چیلنج ہے۔ تو اس مرحلے پہ میں کوئی ایسا ہی کوئی راہ فرار والی بات نہیں ہے یا پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے۔ پارٹی قیادت جو فیصلہ کرے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں کھڑا ہوں گا، عمل کروں گا، لیکن میری ایک اپنی سوچ یہ ہے۔ جی رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔